ماشاءاللہ ڈنڈے مار مار کے ڈنڈے میں بھی تیل لایا ہوں چنگی طرح ٹک کے پوے. میں نے طالب صاحب جو ہمارے سپرنٹینڈنٹ تھے سینٹرل ماڈل اسکول میں، سب سے زیادہ میں نے ان کی مار کھائی. وہ ایسے ٹکا کے مارتے تھے نا، ایک ہاتھ یہاں رکھتے تھے اور اتنا بڑا ہوتا تھا سیف جس میں وہ سوٹی پڑی ہوتی تھی. اور خالد میلہ میرا جگری یار 55 سال سے میری اس کے ذمہ ہوتا تھا ڈنڈا نکال کے لانا، تو ڈنڈا لانے والا میرا یار ہوتا تھا. اور وہ ایسے اندر اتر جاتا تھا وہ ڈنڈا، اور ہماری ہائے ہائے ہوتی تھی. لیکن وہ ایک دم ہم فلم دیکھ کر آئے میں اور جاوید نذیر مرحوم فوت ہو گیا، تو وہ تھوڑا آگے تھا، وہ بھاگا بھاگا جا کے بستر پہ لیٹ گیا الٹا ہو کے کہ میں تو ستا پہ. میں تھوڑا پیچھے تھا تو میں برآمدے میں ہی پکڑا گیا، مجھے جم مارا. ابھی بیان کر کے مجھے ضربیں یاد آ رہی ہیں. جاوید نذیر بڑا خوش کہ طارق زمین نو لتر پہ گئے، میرا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا. اور این کر کے ستا پہ انہاں کہ آرام نالو تو رضائی لائت سوری دیا یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ اپنی بات اتارنا چاہتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ. کئی دفعہ میرے پاس معصوم بچیاں بچے جو میرے نمبر، میرا پرچہ اچھا نہیں ہوا، اب میرے نمبر تھوڑے آئیں گے، میرے ماں باپ مجھے بونڈ ڈانٹیں گے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پتر میں کی کروں، کوئی دم ضرور پڑا، کوئی تو تعویذ دے ماں. وہ نادان ماں باپ ہیں جو بچوں کو کم نمبر آنے پہ ڈانٹتے ہیں. ان والدین نے اپنی سب سے قیمتی دولت برباد کر دی، اے پر، بی پر، سی پر. اس کو تعلیم تھوڑا ہی کہتے ہیں. تعلیم تو سمجھ کا نام ہے، رٹا لگا کے پڑھ لینے کا نام تو تعلیم نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا ان پڑھ، اور وہ بہت بڑا کاروباری، سمجھ کا تعلق پڑھائی سے نہیں. تو اس نے کپڑے کے شرٹس کی دکان کھولی. تو اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا دیکھو 1 shirt for 1 pound and 3 shirts for 2 pound. اے تو یاد کر لے، جڑا گاہ کب تو اے آکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک عورت آئی، وہ راستہ بھول گئی تھی، وہ اس کے سٹور میں آ گئی. اس نے راستہ پوچھا کہ ایجیکس کا راستہ کدھر ہے؟ ان کا 1 shirt for 1 pound and 3 shirt for 2 pound. اس کو حیران ہو کے دیکھنے لگی. اس نے پھر اپنی بات دہرائی، اوپر کہنے لگا 1 shirt for 1 pound 3 shirt for 2 pound. وہ ہنستی باہر گئی، ایک بندرو لے کے آئی. اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تم سے شرٹ نہیں خرید رہی، یہ بھول گئی ہے، تم سے راستہ پوچھ رہی ہے، اور تم اسے 1 shirt for 1 pound بتا رہے ہو. تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کہو میرے گھر آ جایا کرے، میں اسے مفت میں انگریزی پڑھا دوں گی. تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا، وہ ایسی تعلیم کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیے، اے آنا. اچھے انسان بنے، رزق یہاں لکھا ہے، ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو. ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنا دیا، انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا، پریشر ڈال ڈال کے. ہمارے والدہ نے پڑھایا سے پر پریشر نہیں ڈالا، چونکہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ماشاءاللہ میرے 1000 میں سے 90 نمبر آئے. مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. وہ تھا کالج کا امتحان، مطلب اوپر بورڈ کا نہیں تھا، کالج کا امتحان تھا. تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا کوئی ہے جندے 1090 آئے ہوں، میرے آئے. تو ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا. ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر اور پڑھائیوں پر اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر. ان بیچاروں کی جو
پنپنے کی عمر تھی، بڑھوتری کی اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی، وہ ساری برباد ہو جاتی. تو جو یہ سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے، چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، تو ان کے نیورون کہتے ہیں دماغی سیل، وہ جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. پھر جو بڑے ہوتے ہیں نہ ماں باپ کی سمجھتے ہیں نہ کسی اور کی سمجھتے ہیں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی موج میں ہوتے ہیں. ہدایت محبت سے، پیار سے کسی کو بتا دینا، آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا. ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات. ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں. رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے، یہ مشرق ہے مغرب ہے. صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے، قطر کے. تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت. تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے، پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے. رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا یہاں سے جدے مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدن مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے. تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے. اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو، ایسا تو پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھیں. تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے اور یہ زندگی کا سمندر ہے، اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے اور اس سے راستے کی تلاش ہے. تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ، یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب، ھدی للمتقین. سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا. یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے تو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اوے نماز پڑھ، یہ بھی ہدایت کا راستہ. میرے بھائی آپ نماز ادا فرما لیں. تو یہ ہدایت، پہلے ہدایت نہیں، پہلا سوٹا ہے، دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا ہے پیار محبت سے. تو وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے، پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے، زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو انہیں زندگی کا پتہ بتاتا ہے، آخرت کا پتہ بتاتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے. جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لو تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو لو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے. اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ کے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں. شک خود عربی زبان کا لفظ، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے. شک کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں وہ ملت روڈ پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ حسنین کدھر ہے.
تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ گلی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس میں یہ کیفیت شدید ہے۔ دوسرا لفظ ہے مریا، وہ بھی دماغی شک والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن شک سے ذرا ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے مدرسہ حسنین کو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے، اس طرح ہو گیا۔ ایک طرف خیال واضح زیادہ ہو گیا، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں کہ وہ یہاں گرین ٹاؤن چوک پر آتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہتا ہے مدرسہ حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ کدھر ہے بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے ہمارے بورڈ پر مدرسہ حسنین، وہ کدھر، وہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ٹائم ہے۔ ایک لمحے کے تردد کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی ابتدا میں تھوڑا تردد اور اسی لمحے کے آخر میں وہ تردد ختم ہو گیا، اسے عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ میرے بیوقوف بندو، وہ میرے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ لاڈ سے پکارتا ہے، کبھی ڈانٹ کے پکارتا ہے، وہ میرے بندو، میری کتاب